2 فروری جمعے کی نماز کے بعد جب میں چھوٹے گھر گیا اور کچھ دیر تک تفسیر کا مطالعہ کرتا رہا. مطالعہ میں نے ختم کیا تو اچانک یہ سینے کے درمیان میں اور دائیں اور بائیں بازو یہاں تک کونی سے اوپر مجھے درد محسوس ہوا اور اس کے بعد خواہ شروع ہو گئی. پھر میں نے وضو کیا اور مرکز آیا. یہاں عصر کی نماز اور 80 بار دروشی پڑھنے کے بعد بڑے گھر آیا تو شہر جانا تھا ذکر کی مجلس اور بیان کے لیے، تو مجھے پھر یہاں درد شروع ہوا. پھر اس کے بعد قے شروع ہو گئی. تو گھر والوں نے مجھے منع کیا کہ آپ شہر نہ جاؤ. تو میں نے اس کا وعدہ کیا ایسے فرق کیا پڑتا ہے. خیر میں جب شہر گیا تو درد چلتا رہا. نہ میں نے پانی پیا، نہ بوتل، نہ چائے ان کے یہاں. اور نماز بھی میں نے اس دن شہر نہیں پڑھی. مفتی قاسم صاحب سے میں نے کہا کہ نماز آپ خود پڑھائیں. نماز کے بعد اوابین سے فارغ ہونے کے بعد سورہ واقعہ پڑھی اور پھر بھی مجھے ہلکا ہلکا درد رہا. جب بیان شروع کیا تو ایسے ایسے درد ختم ہو گیا. یہ 2 فروری کا واقعہ ہے، ابھی 2018 کا. اور 16 تاریخ کو فروری بروز جمعہ فجر کی نماز سے پہلے ملتان وہاں جہاں خانفیہ میں رات بیان تھا تو بعض طلباء اور بعض علماء ایسے تھے کہ جن نے رات وہیں آرام فرمایا اور ان کی خواہش تھی کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے ذکر کی مجلس ہو. فجر کی نماز سے پہلے مجلس ہوئی. فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کئی دنوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں، دیر سے جاگتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، میرا سفر ہے تو میں 1.5 گھنٹہ سو جاتا ہوں. تو اس کے بعد میں غالباً 7:30 مجھے یاد نہیں 7:30 بجے سو گیا. 8:30 کا الارم لگایا. جب اٹھا تو مجھے پھر تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی. میں نے خیر استنجا کیا، وضو کی، اشراق پڑھے اور کچھ طلباء جو ناشتے کے انتظار میں تو ان کے ساتھ بیٹھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ناشتہ کریں، میرا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا. انہوں نے ناشتہ کیا. تھوڑی سی تکلیف بڑھی اور جسم سے پسینہ شروع ہوا، لیکن مجھے تو کبھی دل کی تکلیف نہیں، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ دل کا مسئلہ ہے. وہاں جو ہمارے میزبان تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ کے محلے میں ڈاکٹر ہے. انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، مجھ سے بات کرائی، میں نے اپنی کیفیت بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ میں 20 منٹ تک آتا ہوں. میرے ذہن میں اب بھی دل کا مسئلہ نہیں تھا. میرا خیال یہ تھا کہ 9:15 ہو گئے اور 11:30 میری ملتان سے کراچی فلائٹ ہے، وہاں جمعے کا خطبہ ہے، پھر شام کو ہمارا پروگرام ہے اور صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے قطر کے لیے. تو ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے. تو کوئی قریب ڈاکٹر ہو تو اس کے یہاں چلے، میں دوائی لے لوں، کوئی انجیکشن لگوا لوں اور جہاز پہ بیٹھ جاؤں. بس صرف اس لیے ہم اسپتال میں گئے. تو انہوں نے کہا جی قریب اسپتال ہے. اللہ کی مدد اور نصرت ایسی کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو وہاں بالکل تھوڑے سے فاصلے پر تھا یہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، عبدالی روڈ، ملتان. تو وہاں جب ہم گئے تو ایسے لگا کہ جیسے کسی بندے کے آنے کا انتظار ہوتا ہے نا. حالانکہ میں کبھی ایسے نہیں کہتا مجھے سہارا دو، از خود ویسے ہی میں نے گاڑی سے اترا، میں نے کہا یار مجھے سہارا دو. یہ نہیں تھا کہ میں کوئی گرنے لگا، پتہ نہیں ایسے دل میں آ رہا، میں نے کہا مجھے سہارا دو. تھوڑا آگے گئے تو وہ کرسی لے آئے جس پر بیٹھ کے چلتے ہیں. ایمرجنسی میں گئے، چیک کیا تو انہوں نے کہا فلان جگہ لے جاؤ، فلان جگہ لے جاؤ، فلان جگہ لے جاؤ. جیسے غیب کا نظام چل رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے کہ مجھے انجیکشن لگ گیا. تو اس وقت ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ آپ کا جو 2 فروری کا تھا تب اٹیک نہیں تھا، کیفیت تھی، لیکن آج اٹیک ہوا ہے. اور اگر کچھ وقت گزر جائے اور آدمی نہ پہنچ سکے تو اس میں دل ڈیمیج ہوتا ہے، یعنی اس میں جو رگیں ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں. پھر کبھی آدمی بحال ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی لمبا کام ہوتا ہے، کبھی بائی پاس ہوتا ہے. لیکن آپ بہت جلد آ گئے تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. انجیکشن لگ گیا، اس کے بعد بالکل کنٹرول ہو گیا. 5 منٹ گزرے، درد ختم ہو گیا. پھر ان کی اپنی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. تو نظرات نے کہا کہ 72 گھنٹے تک آپ ہم رکھیں گے
ہم چیک کریں گے، بس آپ کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے، اگر ہوا تو علاج کر لیں گے، نہ ہوا تو تدابیر احتیاطی بتا کے دوائی لکھ دے گے اور آپ چلے جائیں۔ تو مجھے الحمدللہ پھر 72 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے بعد انہوں نے فارغ کر دی، 72 گھنٹے سے بھی 24 گھنٹے پہلے فارغ ہو گئے۔ اور ہم حیران تھے کہ وہاں اتنا رش، اتنے دور سے لوگ، اور بڑی بڑی سفارشوں پر بیڈ ملنا مشکل ہوتا ہے، اور ہم بالکل ایسے چیک کرانے کے لیے گئے اور سیدھا وہیں پہنچے جہاں جانا چاہیے تھا۔ اب لوگ کم بلوچستان جنوبی پنجاب سے وہاں جاتے ہیں، اور ہمیں تکلیف اس وقت شروع جب وہی اسپتال کے قریب تھے، تکلیف بھی اسپتال کے قریب، فوراً ڈاکٹر بھی مل گئے، اور ڈاکٹر نے ایسے علاج کیا کہ جیسے مجھے جانتے ہوں۔ لیکن خیر جب تھوڑی دیر گزری، پھر تو ایک ڈاکٹر، پھر دوسرا ڈاکٹر، پھر بڑا ڈاکٹر، پھر اگلے شعبے کا ڈاکٹر، اور دوسرے ہسپتالوں کے ڈاکٹر پہنچنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ نے بہت کرم فرمایا، بس بہت جلد الحمدللہ وہ تکلیف کور ہو گئی اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ملنے والے طلبہ بہت ہے، علماء بہت ہے اس دوران۔ ایک تو میں نے اصل صورتحال بتائیے تھا کہ آپ کے علم میں کہ مسئلہ کیا تھا، تکلیف کیا تھی۔ اس کے بعد پھر ہمارے ڈاکٹر دلال نے کہا بھی سفر کینسل کرو، قطر کا تو میں نے اسی وقت فلائٹ کینسل کر دی، جانا ہی نہیں تھا۔ باقی اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے دن یہاں گھر کے ہیں، پھر ہمارا وہ درس قرآن بھی چل رہا ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے، شاید اللہ نے وقت دیا کہ اس کو وقت پہ ختم کر لیں، یہ رہ نہ جائے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس موقع پر دنیا بھر سے اتنے لوگ تھے جنہوں نے دعائیں کیں، اور بعض مقامات تو باقاعدہ بکرے ذبح کیے، اور بعض مقامات پہ یاسین کا ختم ہوا، بعض مدارس اور مساجد میں دعائیں، کچھ تو میرے علم میں ہے ملک اور بیرون ملک سے، کچھ میرے رابطے میں ہیں، کچھ میرے رابطے میں نہیں ہیں، اور بعض تو میں نے ایسی چیزیں دیکھی کہ میں خود حیران ہوا۔ مجھے بھائی رمضان نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، کلین شیو ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بلاؤ۔ وہ اندر تشریف لائے تو مجھے فرمان لگے میں پہلے بھی آیا، آپ سو رہے تھے تو میں دیکھ کے واپس چلا گیا۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے صبح آپ کے لیے دعا کرائی، میں آپ کو بہت سنتا ہوں لیکن ملا کبھی نہیں ہوں، تو میں نے کہا چلے میں جا کر مل رہا ہوں۔ پھر ملے، ہاتھ چومے، 500 روپے ہدیہ دیا اور دے کر چلے گئے۔ یہ وہ تھے جن کو میں جانتے ہی نہیں ہوں، اور اتنے لوگ وہاں پہنچے جن سے میرا خیر کوئی تعارف نہیں تھا۔ تو ملک اور بیرون ملک کے وہ تمام لوگ جن نے اس موقع پر دعائیں فرمائی ہیں، میں ان سب کا مشکور ہوں کہ اللہ ان کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بقیہ زندگی مسلک اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب لوگ فون بھی فرماتے ہیں، واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، ای میلز بھی آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں، فردن ایک ایک بندے کو جواب دینا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس لیے تمام حضرات کا ایک ہی بار شکریہ ادا کر دیا کہ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔